کافی عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ گراؤنڈ+2 سے اوپر ان کو نہیں پرچیز کرنا ہے. دے ہیو ٹو میک شیور SPC کی اپروول ہے. کیا نسلہ ٹاور کے اوپر ایکشن لے لینے کے بعد اس شہر میں ایلیگل کنسٹرکشن رک گئی؟ کیا نسلہ ٹاور کے مکینوں کو بے دخل کر کے ان کی بلڈنگ کو ڈیمالش کرنے کے بعد اس شہر میں کبھی کوئی ایلیگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی؟ شہر کے اندر کانکریٹ کا جو ہے وہ جال بچھا دیا گیا بغیر انفراسٹرکچر کے، تو کیا وہ رک گیا یا رک جائے گا؟ ایسا نہیں ہو رہا، نہ ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ڈیمولیشن نہیں ہو رہی اور کمپلین انٹرٹین نہیں ہو رہی. کچھ آفیسرز انوالو ہیں اس پورے ایشو کے اندر، بٹ ہم لوگوں کی کمٹمنٹ یہی ہے کہ ساری غیر قانونی تعمیرات کو ذاتی رہائش ہر پاکستانی کا فقط سہانا خواب ہی نہیں بلکہ آئینی حق ہے، اور اس آئینی حق کی فراہمی ارباب اقتدار کا لازمی فریضہ ہے. لیکن صد افسوس کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود 30% بے گھر عوام اپنے بنیادی آئینی حق سے محروم ہے. کم از کم 70% ریونیو دینے والا میگا سٹی کراچی کو بطور ماڈل اس آئینی حق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھرپور توجہ دینے کی ضرورت تھی. لیکن اس کے برعکس شہر قائد میں تیزی سے بڑھتی ہوئی بے لاگ آبادی، سرکاری اراضی پر تجاوزات، چائنا کٹنگ اور غیر قانونی پورشنز کی تعمیر و فروخت نے بدترین شکل اختیار کر لی ہے. قبضہ مافیا، تجاوزات مافیا اور پورشن بلڈرز مافیا نے شہری سہولیات اور شہری نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے نمائشی اور میڈیائی کارروائیاں حرکت میں آتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تجاوزات دوبارہ اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تعجب خیز عمل یہ ہے کہ ایک طرف تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں تو دوسری جانب شہر میں تجاوزات کا جال بھی زور و شور سے بچھایا جا رہا ہے. انتظامیہ کی جانب سے شہری منصوبہ بندی کا شدید ترین فقدان نظر آتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مقصد شہری تعمیرات کو سرکاری ضابطوں اور قوانین کے مطابق رکھنا اور بلڈرز کی منمانیوں کی روک تھام ہے. لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب تجاوزات تعمیر ہو جاتی ہیں اور رہائش اختیار کر لی جاتی ہے تب متعلقہ سرکاری ادارے حرکت میں آتے ہیں کہ تجاوزات قائم ہو گئیں یا سرکاری اراضی پر قبضہ ہو گیا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تجاوزات قائم ہونے سے پہلے بروقت روک تھام کی جاتی، نہ کہ غریب اور سادہ لو عوام کی زندگی بھر کی جمع پونجی لگنے کے بعد حکم انہدام کے ذریعے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. جمع پونجی لگا کر گن کر دن کاٹنے والے سادہ لو عوام جب مالکانہ حقوق حاصل کر لیتے ہیں تو کبھی بلڈرز فرار، کبھی زمین پر قبضہ، کبھی ڈبل فائل کا فراڈ اور کبھی رہائش اختیار کرنے کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس اور حکم انہدام عذاب بن کر نازل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں، کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے انسپیکٹرز بھی پہنچے ہیں، انہوں نے نوٹسز بھی سرو کیے ہیں، انسپیکشن نوٹس بھی لگایا ہوا ہے، کام کے روکنے کا اور بلڈنگ کو سیل کرنے کا بھی نوٹس لگایا ہے. پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نوٹس دیوار پہ موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ lot of complaints of the similar nature that you are telling us. There are a lot of complaints. پر ہوا یہ کہ جو ریسنٹ مینجمنٹ آئی ہماری، انہوں نے یہ چیز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لے لیا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا لوکل گورنمنٹ کا کہ دے ہیو ٹیکن دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آن بورڈ، جہاں پر کمشنر کراچی صاحب، ڈی سیز متعلقہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. جو اب شکایت یہ آتی تھی کہ سیلنگ کے بعد بھی وہ اندر کام کر رہے ہوتے تھے یا ڈیمولیشن کے بعد بھی کام کر رہے ہوتے تھے،
تو آپ بالکل آبزرو کریں گے پچھلے 2 مہینوں سے کہ اب جو سیلنگ ہوتی ہے یا پروسیکیوشن ہوتی ہے یا FIR ہوتی ہے وہ ہمارے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی انشور کرتی ہے کہ اس پہ دوبارہ کام نہ ہو, وہ سیل بریک نہ ہو اور یہ اس کو کنٹرول کیا جائے. میں نام لے لیتا ہوں, آپ کے کچھ امپلائیز ہیں جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے ان کی انلیگل پریکٹسز کے اوپر. فرحان نام ہے اور رویس نام ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ اپنی میل پریکٹسز کر رہے تھے, اور ابھی بھی ان کی طرف سے ایسی میل پریکٹسز ہو رہی ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ باقاعدہ سے وہ محکمے کو ایک بھاری رقم دیتے ہیں ہفتہ بعد. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایکس امپلائیز ہیں یا سسپینڈ امپلائیز ہیں یہ بھی اس چیز میں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر کسی جگہ کوئی سسپینڈ ہوتا ہے تو وہ ہمارا فیس بک کا ویب پیج بھی بتاتا ہے, ہمارا پورٹل بھی بتاتا ہے, اخباریں بھی بتاتی ہیں کہ یہ آدمی سسپینڈ ہے, اس کا اس وقت اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو پھر یا آپ بے وقوف ہیں یا میں بے وقوف ہوں کہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن فار دا پیپل ہو آر کنسٹرکٹنگ, وہ لوگ should check these employees کہ ان کے پاس کوئی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی ہمارا ویب پیج ہے, ہمارا فیس بک پیج ہے, آپ ہم سے کمپلینٹ اس پیجز کے تھرو کر سکتے ہو اور اس طرح کی کسی چیز کو بھی رائٹ آف کر سکتے ہو کہ آپ ایسے چنگل میں نہ پھنسیں. تجاوزات بلڈرز مافیا اور سرکاری کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں شہر بھر کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں تجاوزات کا جال بچھا, لیکن شہر بھر کے تجاوزات کے خاتمے میں یہ عام مناظر دیکھنے میں آئے کہ بے دخلی کی صورت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی تو غریب مکینوں کو. اس کی حالیہ مثال نسلہ ٹاور کے مکین ہیں جنہیں اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نسلہ ٹاور کے ایک بڑے حصے پر غیر قانونی تجاوزات کے باعث حکم انہدام جاری کیا گیا. گرانا چاہتے ہیں اس کو گرا دیجیے, آپ ڈیمالش کر دیجیے, انلیگل کنسٹرکشن ہوئی آپ گرا دیں, لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں پہ پیسے لگائے تھے, اپنی جمع پونجی دی تھی, اپنا ایک آشیانہ بنایا تھا, ان کو کمپنسیٹ تو کریں. آپ کمپنسیشن دلوائیے, ان کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ریٹ دلوائیے, اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ڈیمالش کریں آپ لیکن آپ صرف اس کو ڈیمالش کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس SBCA کی اس بلڈنگ کو بھی مسمار کرنے کا آرڈر کریں جہاں ان انلیگل کنسٹرکشنز کے اوپر آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں, جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے. آئے دن ایسی ویڈیوز آتی ہیں. ایون یہ کہ SBCA کے آفس کے باہر ہی بہت سارے ایسے بینرز آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ لکھا ہوگا کہ کرپٹ لوگ اندر بیٹھے ہوئے. یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی بینر لگے ہوئے ہیں SBCA کے DG کے خلاف اور اس کے کارندوں کے خلاف کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. تو وہ کرپشن کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے ہمارے گھر کو خراب کر رہے ہیں. لیگل کرنا از ویری ڈیفیکلٹ, اللیگل کام کرنے میں بہت آسانی ہے اور لوگ اللیگل کی طرف رجحان کرتے ہیں. 6 مہینے 8 مہینے میں بلڈنگ بن جاتی ہے, کوئی اس کا پارکنگ نہیں ہوتی, کوئی اس کا یوٹیلیٹیز نہیں ہوتی, کوئی اس بلڈنگ کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, بلڈنگیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں اور پبلک کا یہی حال ہوگا اور یہی شہر کا برا حال ہوگا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن روکی جائے, چائنا کٹنگ پہ جو چیزیں ہوئی اس کو روک لیں, جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں ایمینٹی پہ اس کو روک لیں. اور روکا کس کو جا رہا ہے؟ جو اپروو بلڈنگ ہے, جنہوں نے پاس کرایا ہے, جنہوں نے کروڑوں روپے فیس دی ہے, وہ پروجیکٹ روک دیا جا رہا ہے اور اس کو توڑا جا رہا ہے. آئے دن تو ہم یہ دیکھتے کہ شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے, جھک جاتی ہے, گر جاتی ہے, تو اس پہ تو ذمہ داروں کو نہیں پکڑا جا رہا. ان پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے, ان پہ بھی اداروں کو جو ایکشن لیا جانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجاوزات بنتے وقت انتظامیہ کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ متعلقہ حکام کی نظروں سے 3 دہائیوں سے قائم تجاوزات کیوں اوجھل رہی اور حکم انہدام کے بعد بے دخل مکین کہاں جائیں گے؟ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ تجاوزات بننے کے اس گھناؤنے کھیل کے پیچھے انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی بھرپور ملی بھگت اور سرپرستی شامل ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک مفاد پرستوں کا منظم نیٹ ورک سادہ لو عوام کا خون چوس رہا ہے اور غربت اور بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کہ پارٹی کا موقف ہمارا پہلے دن سے یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو نسلہ ٹاور اور اس جیسی تمام عمارتیں جو اس کراچی شہر کے اندر انلیگل ہیں بھلے, لیکن آپ ان بونافائڈ پرچیزرز کو ایک آرڈر کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کمپنسیٹ پہلے کریں. ان کی کمپنسیشن پہ انتہائی ضروری ہے, ان کو مارکیٹ ویلیو سے کمپنسیٹ کیا جائے اور جب وہ کمپنسیشن مل کر وہ مطمئن ہو جائیں اس کے بعد آپ اس جگہ کو ڈیمالش کر دیں. ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان مکینوں کا بھی غرض نہیں ہے, ان الاٹیز کا بھی غرض نہیں ہے.
لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک کریں جس سسٹم کے تحت آئندہ چند برسوں کے بعد پھر کوئی نسلہ کی جگہ کوئی اور ٹاور کھڑا ایسا ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک اور گلشن اقبال کے اندر اس کو جو ہے ایک بلڈنگ کو مسمار کیا گیا، اسی طرح کی اور کئی بلڈنگ ہیں. آئے دن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو اس پہ تو ذمہ داروں کو نہیں پکڑا جا رہا، ان پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے، ان پہ بھی اداروں کو جو ایکشن لیا جانا چاہیے. اور کیوں یہ ریاست جو ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی؟ اداروں کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کو کام کرنا چاہیے. اگر اس ادارے کا سربراہ کسی ادارے کو صحیح کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے ملازمین کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے ماتحتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کوئی ایک ایسا ڈی جی ایس بی سی اے یا کے ڈی اے کا سربراہ کوئی ایسا یا کے ایم سی کا سربراہ کوئی ایسا بتا دے کہ جس کے اوپر کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوا ہو، جس کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہو، جس کو جو ہے انہوں نے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا. نہیں ہو رہا ایسا. اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ جو بنا ہوا ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے، وہ بھی کام نہیں کرتا. ماضی میں بھی ٹیم گرفت نے تجاوزات مافیا کے خلاف متعدد پروگرامز نشر کر کے متاثرین کے حق میں آواز بلند کی ہے، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو تاحال جاری ہے. کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ گجر نالہ ہو یا اس کے اطراف کے علاقے ہوں، اس کے اندر لیز جگہیں توڑ دی، لیز جگہیں. کمال ہو گیا کہ لیز لے کے اب میں لیز لے کے بھی انسیکیور ہو گیا ہوں. قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی لیز ہولڈر سے جگہ خرانی ہے تو لینڈ ایکوزیشن کا ایک لا ہے، اس کے تحت آپ کہیں گے بھائی یہ ایکسٹینشن کے لیے جگہ چاہیے، گورنمنٹ ایکوائر کرے گی. وہ ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے مارکیٹ ویلیو سے. آپ یہ اس کو یوں آسان آپ کے دیکھنے سمجھ میں آئے گا کہ جب موٹر وے بنا پورے پاکستان میں تو اس کے اندر جن جگہوں سے وہ موٹر وے نے گزرنا تھا وہ لوگوں کی پراپرٹیز تھی، ان کو پیمنٹ کی گئی ہے، مارکیٹ ویلیو سے بڑھ کے پیمنٹ کی گئی، تب وہ جگہیں نکلی ہیں اور وہ موٹر وے بنے. شروع سے شاہراہ تو نہیں تھی. موٹر ویز کے اندر اگر شارٹ وے دیا گیا ہے، ایک اچھی روڈ متبادل کے طور پہ دی گئی، تو ان کے اندر لوگوں سے ایکوائر کیا ہے زمین کو، اور اس کو ایکوائر کرنے کا جو قانون موجود ہے اس کے تحت امپلیمنٹیشن کرا دیں. اس وقت میں موجود ہوں لیاقت آباد C1 ایریا کے اندر، اور یہاں پہ مختلف بلڈنگز کے جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ غلط بلڈنگز ہیں یا انلیگل کنسٹرکشن ان میں ہوئی ہوئی ہے. ڈی سی سینٹرل کا عملہ یہاں پہ آ کے مختلف بلڈنگز کے اوپر سیل کر رہا ہے، ان کے نوٹسز سرو کر رہا ہے کہ ان کو خالی کر دیا جائے کیونکہ ان کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے ڈیمولش کیا جائے گا. تو یہ تمام ابھی کارروائی چل رہی ہے. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ثنا طارق موجود ہیں. شہر بھر میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے اعلیٰ عدلیہ اور انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں ٹیم گرفت نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے لیاقت آباد C1 ایریا میں قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ثنا طارق کی سرپرستی میں جاری کارروائی کے دوران رابطہ کیا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لیاقت آباد کے C1 ایریا کے اندر، اور یہاں پہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بن رہی تھی. تقریباً 5 سے 6 فلور اس کے بن چکے تھے اور بہت چھوٹے سے ایریا کے اوپر اس کی بلڈنگ بن رہی تھی. بہرحال ابھی کارروائی ہوئی ہے SBCA کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے. انتظامیہ کی طرف سے ڈی سی سینٹرل کی طرف سے موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہوگی اور آگے چل کے مزید جو کارروائیاں ہوں گی، کیونکہ اس علاقے میں دیکھا گیا ہے کہ مشروم گروتھ ہوئی ہے ان لیگل بلڈنگز کی وجہ سے. تو آگے چل کے کیا کارروائی کریں گی؟ السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ادھر بلڈر مافیا پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے مشروم گروتھ ہے ان انلیگل بلڈنگز کی. تو ہمارے ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ یہ ساری غیر قانونی تعمیرات کو توڑا جائے گا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جو بھی رسپانسبل ہے ان کی مشرومنگ کے لیے دے ول بی براٹ ٹو جسٹس. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے یہ آپریشن کیا ہے. ہمارے پاس ایک اور سائٹ ہے، انشاءاللہ یہ پرابلم کو ہم کرب کریں گے. اچھا، یہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر C1 کا ایریا ہے، B1 کا ایریا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے ریسٹرکشن میں آتا ہے. تو ان میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف بلڈرز یا عوام اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ انتظامیہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نہیں، دیکھیں، عوام کو تو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں اور کافی حد تک یہ اگریمنٹ ہے کہ اب کافی عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ گراؤنڈ+2 سے اوپر ان کو نہیں پرچیز کرنا ہے. دے ہیو ٹو میک شیور SPCA کی اپروول ہے. تو آبویسلی جیسے ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے، کچھ آفیسرز انوالوڈ ہیں اس پورے
इशू के अंदर, बट हम लोगों की कमिटमेंट यही है कि सारी गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा जाए। इलाका मकीन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बन रही हैं और उसको कंप्लेन क्यों नहीं करते। जहाँ कंप्लेन आती है हम एक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसको सपोर्ट दी जाती है मोहल्ले की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, तो वो थोड़ा सा शेयर हो जाता है और उस शेयर की वजह से हम कहीं कोताही हमसे भी हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक एक्शन किया जाए और ये पोर्शन का जो कल्चर है इसको कत्ल कर दिया जाए। आम तौर पर देखने में आया है कि पोर्शंस माफिया के खिलाफ इलाका मकीनों और महल्ला कमेटी की जानिब से मुताल्लिका हुक्काम को शिकायती दरखास्तें अरसाल की जाती हैं, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं मिलता। नाजरीन समझ सकते हैं कि इस रवैये की क्या वजह हो सकती है, गफलत या मिली भगत। ऐसा नहीं है कि डिमोलिशन नहीं हो रही और कंप्लेन एंटरटेन नहीं हो रही। ऐसा ज़रूर है कि शायद शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ के वजह से वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन आइंदा दिनों में आप ज़रूर देखेंगे कि इम्पैक्टफुल हो जाएगा। इलाका मकीन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बन रही हैं और उसको कंप्लेन क्यों नहीं करते। जहाँ कंप्लेन आती है हम एक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसको सपोर्ट दी जाती है मोहल्ले की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, तो वो थोड़ा सा शेयर हो जाता है और उस शेयर की वजह से हम कहीं कोताही हमसे भी हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक एक्शन किया जाए और ये पोर्शन का जो कल्चर है इसको कत्ल कर दिया जाए। तजावुजात के इस सारे घिनौने खेल में फायदा हो रहा है तो बिल्डर्स माफिया और सरकारी काली भेड़ों का, और जिंदगी भर की जमा पूंजी मलबे के ढेर में बदल रही है तो गरीब आवाम की जमा पूंजी बर्बाद करने में बिल्डर्स माफिया और सरकारी काली भेड़ें बराबर की शरीक हैं। इन मफाद परस्त और आवाम दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। रियासत में जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं इनके पास विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ शॉर्ट बात करनी है कि बस लोगों को डिप्राइव करना है उनकी जायदादों से, उनके पैसों से, और इस शहर का जो कंक्रीट का जंगल बना दिया उसका सत्यानाश करना। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, पानी का निज़ाम कोई नहीं है, सड़कों का निज़ाम कोई नहीं है, कोई मुतबादल चीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। शहर के अंदर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दिया। जो इस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो 13 साल से सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, उन्होंने रियाया और मज़ारे समझा हुआ। टीम गिरफ्त ने रुख किया डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके नेपियर रोड का, जहां एक गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग को मिसमार किया जा रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ जोन के अंदर, साउथ डिस्ट्रिक्ट है और नेपियर रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में SBCA के हुकाम को इत्तला थी कि यहाँ पे बिल्डिंग रेगुलेशंस और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस बारे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं AD जो है साउथ रजी साहब से पूछते हैं, सर ये क्या वायलेशंस वगैरह थी इसके बिल्डिंग के हवाले से, क्यों इसको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है? ये खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई थी, तो हमारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आई तो हमने अपने बड़ों को, डायरेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, तो उनकी हिदायत पे DG SBC और डायरेक्टर साउथ की हिदायत के ऊपर हमने इसका ऑपरेशन रखा। आज हम इसको बिल्कुल डिमोलिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कंटिन्यू अब चलते रहेंगे। अब कोई गैर कानूनी तामीरात जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में होने नहीं देंगे किसी सूरत में। अच्छा ये बताएं कि अभी जो आपके पास इसके डिमोलिश करने के जो रेगुलेशंस है या SOPs हैं उसके हवाले से इसके क्या क्या चीज़ें थी जो वायलेशन में आ रही थी? क्या इसका नक्शा अप्रूव नहीं था, क्या सिलसिला था? खिलाफ ज़ाब्ता तामीर थी, इसका कंपल्सरी ओपन स्पेस था, प्रोजेक्शंस की वायलेशन की गई थी, उसी तरीके की और दूसरी वायलेशन थी जिसको हमने रिमूव किया है। हुकूमत की जानिब से आवाम की रहनुमाई, अराजी की तामीर और फरोख्त के मयारात की जांच और ज़ाब्तों के निफाज के लिए SBCA, KDA, MDA और रेवेन्यू जैसे इदारे कायम किए गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि SBCA यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदेदारान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से टीम गिरफ्त ने राबता किया SBCA के
ADE عبد الخالق سے۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ تمام جو بلڈنگز کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، آپ کے جو انسپیکٹرز وغیرہ ہیں ان کی طرف سے آپ تک معلومات نہیں پہنچ رہی تھی؟ یہ اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی یہ تمام معاملات کیسے ہو گئے، یہاں تک پہنچ گئے؟ جی بالکل، یہ ہماری بھی اپنی جو ہے تھوڑی سی کوتاہیاں ہیں ہمارے آفیشلز کی طرف سے کہ جو ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہے کہ جو بھی جو ہے کنسٹرکشن چل رہی ہے، کیونکہ ہم فرام دا بگننگ ہی ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بلڈنگ کنٹرول والے ہم کر سکتے ہیں، مگر وہ ہماری اپنے ہی لوگوں کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام بن رہے ہیں، اور ہم نہ چاہیں تو یہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس وجہ سے کبھی آفیسرز کبھی اس کی کیا انٹینشنز ہوتی ہیں جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ساری انوالومنٹ ہوتی ہے اور یہ بلڈرز کو جو ہے موقع ملتا ہے انتھورائز کام کرنے کا۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد ٹیم گرفت نے رابطہ کیا جنرل سیکرٹری کراچی پاک سرزمین پارٹی جناب حسان ثابت سے۔ 17 جگہ سے NOC لینی ہوتی ہے ایک بلڈر کو ایک کنسٹرکشن کرنے کے لیے، کسی ایون بلڈر کیا ایک اگر عام طور پر بھی کسی شہری کو گھر بنانا ہے تو یہ تمام پروسیس سے اس کو گزرنا ہے۔ تو کوئی بلڈنگ اگر بن رہی ہوتی ہے شہر کے اندر تو 17 جگہ سے NOCs درکار ہے۔ اب یہ 17 NOCs کے لیے جو پرچیزر ہے، جو بکنگ کرا رہا ہے، جو الاٹی ہے، وہ 17 جگہ نہیں جائے گا بھائی۔ یہ شہر ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس شہر کے اندر ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے KDA، جس کا یہ ذمہ داری ہے، جس کے نیچے یہ سارے باقی ڈپارٹمنٹ آیا کرتے تھے، اور لیکن 2013 کے قانون کے بعد جب سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 نافذ کیا سندھ حکومت نے، تو انہوں نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو KDA کے انڈر آتا تھا اس کو جو KBCA ہوتا تھا اس کے انڈر کر دیا اور SBCA بنا دیا۔ تو ایسا کر دیا کہ ایک چوکیدار کو، جو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ایک چوکیدار تھا، اس کو چور کے حوالے کر دیا۔ چور کون ہے؟ وہ ہے SBCA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اچھا، یہ ڈیمولیشن کا کام جاری ہے، اس میں آپ کس طریقے سے اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو بہت ساری بن چکی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اسکواڈز جو ہے نا ٹوٹل 4 اسکواڈس ہیں جو روز صبح نکلتے ہیں پوری کراچی کے لیے۔ اسکواڈس میں ہماری کمی ہے جس کے لیے ہمارے DG صاحب جو ہے وہ کوشش میں لگے پڑے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی، کہ ایسے کانٹریکٹرس ہم ایسے ہائر کریں کہ جو ہے ان کو ہم کانٹریکٹ دے دیں اور ہم ان کو بتا دیں کہ یہ بلڈنگس توڑنی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں جس طرح یہاں پہ ایک دفعہ ایک ہی ڈیمولیشن ہو رہی ہے، یا آج کے 2 ڈیمولیشنز ہیں، تو ایک ہی وقت میں ہم 15-20 ہم ڈیمولیشنز کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان لیاقت آباد۔ اگر ہم کسی کی بلڈنگ توڑ رہے ہیں اور اگر SBCA کا کوئی آپ کے مطابق اگر کوئی انوالو بھی تھا اور اس کی بلڈنگ ڈیمولش ہو جاتی ہے، تو جس کی بلڈنگ ڈیمولش ہے تو ہی ول کم اپ ہمسیلف اینڈ سے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ تو اگر ہمیں اتنا کمپلین مل جاتی ہے تو ہم نے سیدھا DG SBCA سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سیدھا ان کو رپورٹ کریں گے کہ اس طرح کی کمپلین ہمیں ملی ہے اینڈ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں۔ پورشنز مافیا کے خلاف محلہ کمیٹی باقاعدہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ عجیب بات تھی کہ عوام کی جانب سے انتظامیہ کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش کی جا رہی تھی، لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے پس و پیش کی جا رہی تھی۔ حکام کے اس رویے کو غفلت کہا جائے یا ملی بھگت، ناظرین اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حوالے سے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم سے۔ سر، ان تمام معاملات کے اندر دیکھا ہی گیا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ SBCA کے خود جو فیلڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ تمام ان معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی رشوتیں لے کے لوگوں سے اور الیگل کنسٹرکشن جو کر رہے ہیں لوگ یا بلڈرز جو ہیں الیگل بلڈرز، ان کے ساتھ مل کے یہ تمام تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دی اینڈ جا کے جو عوام ہے اس کا نقصان ہو رہا تھا۔ اگر کوئی چیز ڈیمولش کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں جو کمپنسیشن ہے یا جو بھی کوئی ایسی صورتحال ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اتھارٹیز کو؟ شاید انہی کمپلینٹس کی وجہ سے یہ کمیٹی بنی کہ جہاں پہ DCs اور ACs کو انوالو کیا گیا کہ جا کے اس پہ کام کریں۔ تو وی آر ہیونگ اے اسٹرکٹ آئی آن ایوری ون، ایون کہ جو SBCA کے بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں، سینئر بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں، کہ اس طرح کے کوئی کام نہ ہو۔ تو دیکھیں اگر ہم کسی کی بلڈنگ توڑ رہے ہیں اور اگر SBCA کا کوئی آپ کے مطابق اگر کوئی انوالو بھی تھا اور اس کی بلڈنگ ڈیمولش ہو جاتی ہے، تو جس کی بلڈنگ ڈیمولش ہے تو ہی ول کم اپ ہمسیلف اینڈ سے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ تو اگر ہمیں اس طرح کی کمپلین مل جاتی ہے تو ہم نے سیدھا DG SBCA سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سیدھا ان کو رپورٹ کریں گے کہ اس طرح کی کمپلین ہمیں ملی ہے اینڈ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بلڈنگز ہمارے نظر میں ہیں جو کہ مختلف آپ کے سب ڈویژنس کے اندر ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ باقاعدہ سے جو SBCA کی سیل ہے اس کو توڑنے کے بعد اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی، لیکن ابھی تک اس کے
اوپر اسٹرکٹ میجرز یا ایکشن جو آپ نے بیان کیے وہ نہیں ہوئے؟ اگر تو ایسی کوئی بلڈنگ ہے آپ ہمیں بھی نشاندہی کریں، ہم جائیں گے. لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے. روزانہ کے حساب سے 3, 4, 5 بلڈنگ گر رہی ہیں، ڈیمولش ہو رہی ہیں، FIR ہو رہی ہیں، سیل ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ از مور دین 4 ملین آلموسٹ پاپولیشن میں، تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ آف تھنگز ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی کم. ہمارا سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے، SBCA نے ہمیں سروے کر کے بلڈنگس کی نشاندہی کرا دی ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹک بائی ٹک اکراس دا بورڈ. تو اگر ہمیں کوئی جیسے ہمیں ملتے رہتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ لوگ میسج کر دیتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ میسج کرتے ہیں، تو ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں. اگر وہ مس بھی ہوگی ہے تو بھی آپ ہمیں بتائیں کہ اس پہ نہیں ہو رہا، دین ویل گو اینڈ ٹیک ایکشن، بیکاز آپ لوگ بھی ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو آلسو ٹیل اس. سر بعض ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اطلاعات ہمیں یہ ملی ہیں کہ لوگ جو اپنے کسی بھی لیگل پراپرٹی کو بیچتے ہیں اور کسی کنسٹرکٹر کو یا بلڈر کو بیچتے ہیں تو وہ ٹرانسفر اپنے نام سے بلڈر کے نام پہ یا کسی اور جس کو بھی وہ بیچ رہے ہیں اس کے نام پہ نہیں کرواتے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوتی ہے تو ان دی اینڈ جا کے جو مین اونر ہے لینڈ کا اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہیں. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ایک اویئرنیس کے حوالے سے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں اویئر کرنا چاہوں گا. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا، بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ہمارے جو نارمل ریزیڈینشیل اونرز ہوتے ہیں وہ بیچارے نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتی ٹیکنیکلٹیز چیزوں کی. وہ اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈر بیچ رہا ہے اور وہ ٹرانسفر نہیں کرا رہے فل اور بلڈر بنانا شروع کر دے تو اوبیسلی ہمارے ریکارڈ میں تو اونر وہی ریزیڈینشیل مالک ہے جس نے ان کا ڈیل کیا ہے نہیں کی. تو آئی ووڈ وانٹ ٹو ریکویسٹ آل دا اونرز کہ اگر آپ کا ارادہ ہے اپنے گھر کو بیچنے کا تو اس کو لیگل وے میں اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے ٹرانسفر کے ساتھ بیچیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے کوئی ڈیل کر لی اور آپ بعد میں گھر بیچنے کے بعد ٹرانسفر کرا لیں گے اور بعد میں کرا لیں گے، بیکاز یو ایز پر آر ریکارڈ یو آر دا اونر. اگر وہاں پہ کوئی انلیگلٹی ہوتی ہے تو یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل. انلیگلٹی صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ انلیگل کنسٹرکشن ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انلیگلٹی کے اندر. کوئی اللہ نہ کرے کوئی غیر متعلقہ لوگ آ کے رہنے لگ جائیں، کچھ ہو جائے، دیر کین بی اے لاٹ آف تھنگس. ان سب کی ذمہ داری پھر اونر کے اوپر ہی آتی ہے. تو آئی ووڈ رادر ریکویسٹ ایوری ون ہو از ولنگ ٹو سیل دیئر ہاؤسز ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ گو بائی دا بک. آپ اپنے جس طرح سے ایک شفاف ٹرانسفر آف پراپرٹی ہوتا ہے وہ کرائیں. اراضی اور پلاٹس کی تعمیر و فروخت کے معیارات کی جانچ پڑتال اور ضابطوں کے نفاذ کے لیے SBCA، KDA، MDA اور ریونیو جیسے اداروں سے بلڈرز اور زمین کی تصدیق کی جانی چاہیے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سادہ لو عوام کو اراضی کے کاروبار اور تعمیری ضابطے کا سرے سے شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹس کے فرق سے واقف ہے، جبکہ ریاست اور قومی میڈیا نے اس شعور کو اجاگر کرنے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا ہے. نتیجتاً جس ہاؤسنگ اسکیم اور پروجیکٹ کی اینٹ اٹھا کر دیکھی جائے جال سازوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئے دن سادہ لو عوام ان کے چنگل میں پھنس کر عمر بھر کی جمع پونجی ضائع کر دیتے ہیں. کراچی میں جو آبادی ہے 48% یا 50% وہ اردو بولنے والوں کی ہے، مہاجروں کی آبادی ہے. تو پچھلے 15 سال سے، بلکہ جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، حق تلفی کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تو وہ آج تک جاری ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پہلے 73 میں کوٹا سسٹم لگا اور ہم لوگوں کو اوپن میرٹ سے محروم کیا گیا. اس کے بعد یہ کوٹا سسٹم کی شکل بگاڑ کے انہوں نے، چونکہ اربن رورل لکھا ہوا ہے، حالانکہ اربن کا مطلب ہے اردو بولنے والے اور دیہی کا مطلب ہے کہ سندھی بولنے والے، مگر اب ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اربن سے بھی جو ہے اپنے ڈومیسائل بنا کے آنا شروع کر دیا. تو جو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جو ملازمتوں میں لوگ ہیں، جو NOCs دینے والے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کوآپریٹو رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو کمشنر ہے، جو ریونیو آفیسر ہے، جو سندھ بلڈنگ کنٹرول میں ہے، جو KMC میں ہے، واٹر بورڈ میں ہے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے پیسے لے کے NOCs دے دی. اب وہ جو ہے ہمیں معاشی طور پہ نوکری تو ایک طرف دے ہی نہیں رہے ہیں، اب وہ معاشی طور پہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. ہماری جو جمع پونجی ہے، جو پرائیویٹ کام کر کے چھوٹا موٹا جو ہے وہ اپنے چھوٹا سا ایک فلیٹ یا گھر بنا لیتے ہیں، اب یہ ہمیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ روہنگیا مسلم برمیز کی طرح بنانا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کی بستی اور سرجانی میں بھیجنا چاہتے ہیں.
कराची में जमीन की खरीदो फरोख्त और दीगर हवालों से बढ़ते हुए मसाइल की एक बड़ी वजह इस शहर की तेजी से बढ़ती हुई आबादी में इजाफा भी है। अफसोसनाक पहलू यह है कि सादा लो आवाम को अराजी के कारोबार और तामीरी ज़ाब्ते का सिरे से शऊर ही नहीं और न ही बिल्डर्स और स्टेट एजेंट्स के फर्क से वाकिफ हैं, जबकि रियासत और कौमी मीडिया ने भी इस शऊर को उजागर करने में कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं किया। जिस हाउसिंग स्कीम और प्रोजेक्ट की ईंट उठाकर देखी जाए, जालसाजों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सादा लो अवाम इनके चुंगल में फंसकर उम्र भर की जमा पूंजी जाया कर देते हैं। ये एक अलमिया है कि गरीब अवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो शबो रोज एक घर बनाने की तगोदो में उम्र गुजार देता है और घरों पर लगने वाली तख्तियां कतवों की शक्ल में आवेजा नजर आती हैं। आईन पाकिस्तान की इब्तिदाई 40 शिकें अरबाब इक्तिदार और इंतजामिया से चिल्ला चिल्ला कर अवामी हुकूक की फराहमी का मुतालिबा कर रही हैं, लेकिन शायद अरबाब इक्तिदार न तो अपने फर्ज से आगाह हैं और न बेघर अवाम के कर्ब से। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम के हुकूक की आवाज बुलंद करती रहेगी।